کی اطلاع ملے گی نا، مستری میری ماں اور میری بہنیں مرنے سے پہلے مر جائیں گی۔ سننے والے یہ کہتا ہے وہیں پہ میرا دل پسیج گیا، میں نے اسے واپس لیا، دروازے پہ چھوڑا۔ مستری کا ایک 4 سالہ بچہ ہے، وہ کہتے ہیں رات کے عالم میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، دیوار میں کھڑا کیا، دیوار چن کے واپس میں آیا، سوچ رہا ہوں صبح ہوگی میری بیوی مجھ سے میرے بیٹے کا تقاضا کرے گی، یہ کہتا ہے میں بستر پہ سویا یا میرے بستر پہ کسی نے دستک دی ہے۔ جگوال کے غیوراں یہ جملہ سادات مومنین جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے دروازے کے قریب گیا، کون؟ فرمایا مستری تیرے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی زہرا۔ یا اللہ اللہ کے لیے قبول فرمائے، مستری میں تیرے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی زہرا، مستری میری جانب دے، تو نے اپنا بیٹا لیا ہے، میری سادات کے اوپر تو نے قربان کر دیا ہے، مستری اپنا بیٹا سنبھال۔ تھکو نہیں، بسم اللہ، خدا کو کسی کا مینار ہے، مستری اپنا بیٹا سنبھال، میں جانوں میرے بابا کی عمر کیا ہے۔ ہونے والا اولاد زہرا جب ان میں رلائی کی اطلاع ملی، سجاد رہائی مبارک ہو، سجاد واپس چلے جاؤ۔ ہونے والا حکم بھی ہوا ہے کہ ایک جملہ شام کا کہیے گا، میں جلدی نہ کروں، ایک جملہ سنیے گا شام کا بھی۔ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک پورے راستے میں سجاد نے عباس کو نہیں بلایا، مولا کو کسی جام میں نہ بلایا، کسی مقام پہ نہیں بلایا۔ سونے والوں ایک منزل شام کے بازار کی ایسی آئی جہاں کسی بیمار نے چچا عباس کو بلایا۔ رونے والوں کتاب کا میں ذمہ دار ہوں، مقتل کے جملے ہیں، موقع کون سا ہے؟ رونے والوں سنو کہ جملہ کہا 3 قسم کا ظلم ہوا سجاد کے اوپر اسی شام کے بازار میں۔ رونے والوں پہلا ظلم یہ ہے کہ عورتوں نے پتھروں کی برسات کی ہے۔ تھکو نہیں، آئندہ سال کسی یہ دن نصیب ہو نہ ہو، عورتوں نے پتھروں کی برسات شروع کی ہے۔ رونے والے کہتے ہیں دوسرا ظلم، عورتوں نے آگ کے انگارے اہل بیت اطہار پہ پھینکے ہیں۔ مومنین صاحبان ایمان، رونے والوں تیسرا ظلم یہ ہے کھولتا ہوا گرم پانی آل محمد پہ ڈالا گیا، اتنی رش ہوا۔ رونے والوں ایک مقام ایسا آیا جہاں سجاد ایسے چلے جیسے نون ہو جاتی ہے، رونے والوں نون ہو جاتی ہے۔ اب میں جملہ پڑھوں گا، سادات مومنین مجھے معاف کریں گے اگر دل پہ چوٹ لگے تو۔ ایک بابا کا قاتل ہے، کنڈا خنجر بھی ہاتھ میں تھا، رونے والوں سجاد کی جیسے گردن جھکی ہوئی ہے، اس ظالم نے آ کے سجاد کے گردن پہ کنڈا خنجر رکھا ہے۔ چھوٹی اولاد والوں جیسے دور سے دیکھ رہی تھی 4 سالہ سکینہ، بھائی رونے والوں اگر مصیبت میں ہوں بہنیں برداشت نہیں کر سکتی ہیں، عزاداروں جیسے دور سے دیکھ رہی تھی، تیز دوڑتی ہوئی آئی، آ کے خنجر میں ہاتھ ڈالا ہے، رو کے فرماتی ہے نہ مار، میرا تو ایک کربلا سے بچ گیا ہے۔ رونے والوں یہ جملہ سنیے گا، ابھی اس جناب سکینہ نے خنجر میں ہاتھ ڈالا، اس ظالم نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رونے والوں میں جملہ کہوں گا، اس نے تماچا مارا، سجاد کے منہ سے نکلا چچا عباس، اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ ہو، اجرکم اللہ یا زہرا۔ فرمایا چچا عباس، حسین کے بیٹے نے عباس کو بلایا، اطلاع ملی سجاد رہائی مبارک ہو، وطن واپس چلے جاؤ۔ رونے والوں خون کے آنسو ایمان کے جاری ہوئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کون سا وطن؟ کس کا وطن؟ میرا وطن تو وہی ہے جہاں میری 4 سالہ سکینہ کی قبر ہے۔ رونے والوں کو بھی اماں مجھے ظالم نے دربار میں بلایا تھا، وہ کہہ رہا ہے رہائی مبارک کو، واپس چلے جاؤ۔ میرا بیٹا کیسے جاؤں؟ ابھی تو میری دل شام میں لگی ہے، میری سکینہ شام میں رہ گئی ہے۔ سجاد ان سے کہو میرے چند مطالبات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف 2 جملے بالکل میں بین کے قریب آ گیا۔ رونے والوں کہا سجاد میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے شہداء کے سر واپس کیے جائے۔ اما دوسرا مطالبہ بیٹا میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے ظالم سے کہو شام غریبہ میں لوٹا ہوا مال مجھے واپس کیا جائے۔ سجاد میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے اور ظالم سے کہو میں جب بازار میں آئی تھی نا میرا کھلا ہوا سر تھا، اس سے کہو جب میں واپس جاؤں گی مجھے چند چادریں دیں تاکہ میں دنیا کو بدلاؤں گی، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔
رونے والوں فرمایا اماں اور سوال، بیٹا اس ظالم سے کہو مجھے ایک مکان خالی کرا دیا جائے، جب سے میرا حسین مارا گیا ہے میں حسین کو جی بھر کر کے نہیں رو سکی۔ رونے والے مطالبات کچھ مانے گئے کچھ نہیں مانے گئے۔ آل رسول بنی محلہ حجارہ میں آئی ہے، پتھروں کا مکان بنا ہوا ہے۔ رونے والوں امام باقر کو بھیجا گیا، باقر میں جاؤ شام کی گلیوں میں اعلان کرو کہ آج حسین کی پرسہ دار بہن ہے، بھائی کا پرسہ لینا چاہتی ہے، اگر کوئی بہن کو بھائی کا پرسہ دے وہ پرسہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ رونے والوں ابھی دیر نہیں لگی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہزاروں کا ہجوم ہے۔ سجاد نے دروازے پہ روکا، فرمایا رش نہیں کرو، میری پھوپھی تھکی ہوئی ہے، لہذا نہ کرو۔ رونے والوں آگے بڑھی، فرماتی ہے سیدہ بتاؤ حسین کا بڑا ارمان۔ رونے والوں خدا گوائے، فرمایا نہ رلاؤ بی بی، میرا حسین 10 محرم کو کربلا میں مارا گیا۔ بی بی یہی تو پوچھنے آئی ہے تیرا حسین کیسے مارا گیا؟ فرماتی ہے نہ رلاؤ، 7 محرم کو میرا پانی بند ہو گیا۔ فرماتے بی بی سنا، 10ویں کا دن طلوع ہوا، اکبر کی لاش خیمے میں آئی، اور بی بی کے بہن آتے تھے واہ محمد تھکو نہیں۔ رونے والوں فرمایا بی بی ہم اکبر کو نہیں بھولے تھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ رونے والوں بڑے عظمت دار بیٹھے ہوئے ہیں، میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا بی بی ہم قاسم کو نہیں بھولے تھے، اطلاع ملی عباس کے بازو کلاموں۔ رونے والے رو کے فرماتے ہیں بی بی ہم عباس کو نہیں بھولے تھے، اصغر کے لاشے میں 3 پھل والا تیر لگا۔ رونے والے رو کے فرماتے ہیں بی بی میری جانب دیکھ، اصغر کو نہیں بھولے تھے، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند، فرماتے نو کی نیزہ پہ بلند ہوا، زینب کی چادر اتاری گئی۔ رونے والوں فرماتے ہیں کتنا بڑا ظالم ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا، دوسرے ہاتھ میں زینب کی چادر ہے۔ رونے والوں پتھر دل کا میں ذمہ دار نہیں، اس مقام پہ آیا جہاں سجاد کے چچا عباس کی لاش موجود ہے۔ رونے والوں آ کر کے کہا اٹھو عباس، یہ دیکھ حسین کا سر، زینب کی چادر۔ جی بسم مولا کا گریہ قبول فرمائے۔ رونے والا عالم کیا ہے، عباس کی لاش اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر لاش اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ رو کے فرماتے ہیں اماں زہرا اگر مجھے آج حسین اجازت دیتے زینب کی چادر تو نہ اتاری جاتی۔ تھکو نہیں بسم اللہ۔ رونے والوں میری پڑھائی ختم ہو رہی ہے، آپ جملے مصائب کی عرض کر رہا ہوں۔ رونے والوں بی بی نے اٹھ کے ماتم کیا، وہاں غربت تھا، وہاں مصیبت تھا۔ رونے والوں خدا گواہ ایک بی بی کے بہن آئے، فرماتے ہیں وہاں اصغرا، اور بی بی کی آواز آتی ہے وہاں اکبرا۔ رونے والے مسافر شام کھڑی ہوئی ہیں، رو کے فرماتے شام کی عورتوں میری جانب دیکھو، جب میں بازار شام میں آئی تھی رش بہت زیادہ تھا، کسی نے مجھے پتھر مارے ہیں، کسی نے مجھے پتھر نہیں مارے۔ اگر کسی کی عشرت باقی ہو زینب پتھر کھانے کے لیے تیار ہے۔ اجرکم اللہ تقبل۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ میں نوکر، بسم اللہ میں نوکر۔ رونے والوں چند جملے مصائب کے باقی ہیں، رونے والا خدا گواہ قیامت کا منظر ہے۔ ایک عورت نے کہا بی بی ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ رونے والوں رو کر کہا اور تو کوئی حکم نہیں ہے، میری یہی عرض ہے وقت ملے میری شام کے قبرستان میں سکینہ کی قبر ہے، وقت ملے چلی جانا، میری سکینہ کی قبر پہ ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، میرا سلام ہوگا۔ رو کر کہا بی بی اتنا بدلا تو
مجھے اما زینب سلام کہتی تھی۔ رونے والا رب اکبر کی قسم ہے، آپ آگے ہیں مصائب پہ سن لیجئے گا۔ روتا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا، اطلاع ملی ہے سجاد، اطلاع پہنچاؤ لوگوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ رونے والوں اسی اسنا میں ایک بچی ہے 7 سالہ، جس نے تصورات میں کرسیاں سجائیں، رو کے کہتے ہیں یہاں کر کے میرے بابا حسین بیٹھیں گے، یہاں کر کے میرے چچا عباس بیٹھیں گے، یہاں کر کے میرے بھائی علی اکبر بیٹھیں گے۔ عورتوں کے ہجوم میں چلی ہے، سامنے بیمار نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے، رو کے فرماتی اماں مسافر سے کہو راستہ چھوڑ، حسین کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ رونے والا رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کا منظر ہے۔ اب جب جناب سغرا چلی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے، پلٹ کے سجاد کو دیکھتی ہے، پھر ایک قدم اٹھاتی ہے، پلٹ کے سجاد کو دیکھتی ہے، خون کی کچیری ایسے ہے۔ رونے والا بیمار فرماتے ہیں باقر بیٹا، آج تیری پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا، میرا بیٹا اگر مجھے پہچان دیا کر کے مجھے سلام ضرور کرتی، آ کر کے میری طبیعت کا احوال پوچھتی۔ باقر تیزی سے چلے آئے، رو کر کے فرماتے ہیں اماں سامنے دیکھ تیرے راستے پہ کوئی قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ رونے والا رب اکبر کی قسم دیکھ کے فرماتی ہے بچہ لگتا ہے تو کوئی یتیم ہے، لگتا ہے تو کوئی مسافر ہے۔ رو کے فرمایا نہیں اماں پہچان، سامنے دیکھ میرا بابا سجاد بیٹھا ہوا۔ رونے والا تیزی سے چلی آیا کر کے بہن بھائی کو ملے، کافی عرصے کے بعد ملے، تبادلہ اترا، فرماتے ہیں سغرا بابا کربلا میں مارا گیا۔ رونے والا رو کے فرماتے ہیں سکینہ یتیم ہوئی۔ رونے والا جب تبادلہ سلام ہوا، رو کے فرماتے ہیں سجاد بھیا جتنی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرا بھائی میں ان کو پہچان نہیں سکتی، میرے ساتھ چلو ذرا تعارف تو کراؤ۔ رونے والوں ایک ایک بیوی کے قریب آتی ہے، پھر ہٹ جاتی ہے، رو کے فرماتے ہیں سامنے دیکھ اماں زینب رو رہی ہے۔ فرماتے ہیں سغرا سامنے دیکھ اماں لیلا رو رہی ہے۔ رونے والوں سغرا فرماتے بتا سجاد وہ بیوی دھوپ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ رو کے فرمایا پہچان تیری ماں رباب ہے، میرا بیٹا جب سے علی اصغر مارا گیا نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ رونے والا قیامت کا منظر ہے، ایک ایک بیوی کے قریب جاتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے، پھر قریب جاتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے۔ آخری جملہ اپنی جھولی پھیلائیے گا۔ رونے والا رب اکبر کی قسم ہے، رو کے سجاد فرماتے ہیں سورا اتنا بدلا کسے تلاش کر رہی ہو؟ فرمایا میرا بھائی مجھے سارے نظر آئے، میری سکینہ نظر نہیں ہے۔ رو کے فرماتے میں نے شام میں دفن کیا ہے، سکینہ سلام کہتی تھی۔ ماتم حسین خان جہاں بھی ہیں ان سے تواس ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔